7واں باب بخل کی ممانت۔ واضح رہے کہ محض مال کو بچانے یا روک کر رکھنے سے کوئی بخیل نہیں ہوتا، کیونکہ انسان بسا اوقات اپنی کسی حاجت کے لیے یا حوادث زمانہ یا اپنے اہل و عیال و دیگر اقارب کے لیے مال کو بچا کر رکھتا ہے۔ یہ حکمت اور سمجھداری کی بات ہے، لہذا یہ قابل مذمت بات نہیں ہے۔ اسی طرح مال کو بچا کر لوگ خود کو مضبوط محسوس کرتے ہیں۔ دراصل بخل کا لفظ اس پر صادق آتا ہے جب انسان واجب حقوق پر مال خرچ نہیں کرتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ فرمایا، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ بخیل نہیں ہے۔ بخیل اس کو بھی کہا جاتا ہے جو لوگوں کی نفع رسانی کے کاموں پر خرچ نہیں کرتا، گرچہ اس کو اس سے کوئی نقصان نہ ہو یا بہت معمولی نقصان ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخل سے بڑھ کر لا علاج مرض اور کیا ہو سکتا ہے۔ امام ابو محمد رامہرمرزی فرماتے ہیں، بخل ایک بیماری کی مانند ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو برباد کر دیتی ہے، مجد و شرف سے محرومی اور توہین و رسوائی کا باعث بنتی ہے۔ بخل اور کنجوسی سے انسان کا جسم بھی کمزور پڑ جاتا ہے، اس کی تمنائیں اور آرزوئیں مر جاتی ہیں اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ حکماء کا قول ہے، سخی شخص آزاد ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، جبکہ بخیل شخص پر آزادی کا لفظ صادق نہیں آتا کیونکہ اس کا مال اس کا مالک ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شح یعنی بخل و حرص سے بچو، کیونکہ بخل و حرص نے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اس نے انہیں ناطے توڑنے کا حکم دیا تو انہوں نے قطع تعلقی کی، کنجوسی کا حکم دیا تو انہوں نے کنجوسی سے کام لیا، اور فسق و فجور کا حکم دیا تو وہ فسق و فجور میں پڑ گئے۔ حاشیہ مسند احمد و سنن ابو داود میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، بخل و حرص سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے کے اقوام اس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اس نے انہیں کنجوسی کا حکم دیا تو انہوں نے کنجوسی کی، قطع تعلقی کا حکم دیا تو قطع تعلقی پر عمل کیا، اور گناہ کا حکم دیا تو وہ گناہ میں پڑ گئے۔ امام خطابی فرماتے ہیں، شح کا لفظ بخل سے بھی زیادہ بلیغ ہے، گویا شح اصل ہے اور بخل اس کی قسم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بخل تو انفرادی امور اور مخصوص چیزوں میں ہوتا ہے، جبکہ شح عام ہے، گویا یہ انسان کی فطرت و جبلت کا ایک وصف لازم ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ بخل مال کو روک رکھنے کا نام ہے، جبکہ شح مال اور ہمدردی دونوں میں کنجوسی کا نام ہے۔ فجور سے یہاں مراد جھوٹ ہے۔ لفظ فجور کی اصل معنی صداقت سے انحراف و روگردانی کے ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے فجور کیا، یعنی سچائی سے انحراف کیا۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عادتیں مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، بخل اور بد اخلاقی۔ امام خطابی فرماتے ہیں، شح کا لفظ بخل سے بھی زیادہ بلیغ ہے، گویا شح اصل ہے اور بخل اس کی قسم ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ بخل مال کو روک رکھنے کا نام ہے، جبکہ شح مال اور ہمدردی دونوں میں کنجوسی کا نام ہے۔ حضرت بشر الحافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
بخیلوں سے سامنا مومنین کے دل پر بڑا گرا گزرتا ہے۔ بخل کا علاج یہ ہے کہ آدمی غور و فکر سے کام لے اور اس حقیقت کو سامنے رکھے کہ تمام غربا و مساکین اس کے بھائی ہیں۔ جس دولت کے ذریعے اسے ان پر فوقیت دی گئی ہے، اس میں ان کا بھی حق ہے۔ اس پر اسے مولا کریم کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ غم خواری کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سخاوت میں کیسی عزت رکھی گئی ہے۔ اگر وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اس کے احسان مند ہوں گے، اور اگر بخل سے کام لیتا ہے تو برے لوگ اس کی عزت اتار دیں گے۔ ایسے شخص کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، لہذا بہتر ہے کہ وہ اس سے علیحدگی اختیار کر لے قبل اس کے کہ وہ مال اس سے دور ہو جائے، یعنی مال چھیننے سے پہلے وہ اسے اچھے کاموں میں صرف کر دے۔ 8واں باب، فضول خرچی سے پرہیز۔ نفس فضول خرچی پر ابھارتا ہے جبکہ عقل اس سے روکتی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا واضح ارشاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 26۔ بسا اوقات انسان کو ایک ہی دن میں پورے مہینے کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، چنانچہ اگر وہ اس مال کو فضول کاموں میں خرچ کرے گا تو پورے مہینے تکلیف میں گزارے گا۔ ہاں اگر وہ عقل مندی سے کام لے گا تو پورے مہینے خوش و خرم رہے گا اور آرام کی زندگی بسر کرے گا۔ اس مرض کا علاج یہ ہے کہ انسان نتائج پر غور کرے کہ اگر وہ غیر ضروری اشیاء پر اپنا مال فضول لگائے گا تو آگے چل کر اسے لوگوں کا محتاج ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس طرح وہ فضول خرچی سے اپنا ہاتھ روک لے گا۔ 9واں باب، مال کمانے اور خرچ کرنے کی مقدار۔ عقل مند شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت سے کچھ زیادہ کمائے اور کچھ مال بچا کر رکھے، تاکہ اگر کوئی ناگہانی صورت پیش آ جائے تو وہ مال اس کے کام آ سکے، یا خدا نخواستہ وہ کام دھام کے لائق نہ رہا تو اپنی بقیہ زندگی اس بچائے ہوئے مال کے سہارے گزار سکے۔ نیز اگر اس کے یہاں اولاد کی پیدائش ہو یا اسے دوسری شادی کرنے یا کوئی خادم رکھنے کی ضرورت پیش آئے، یا اس کی اولاد کو پیسوں کی ضرورت پڑے تو اس کا مال اس کے لیے کافی ہو۔ بالفاظ دیگر اس کے اخراجات اس کی کمائی سے کم ہونے چاہیے، تاکہ کوئی ناخوشگوار معاملہ پیش آئے تو وہ اپنی بچائے ہوئے پیسوں سے کام لے سکے۔ اور عقل اسی چیز کا حکم دیتی ہے کیونکہ عقل انجام پر نگاہ رکھتی ہے، اور ہوائی نفس اس تعلق سے بے پرواہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی نگاہ موجودہ صورتحال پر ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ شخص بہت زیادہ سمجھدار ہے جو اپنے معاش میں دور اندیشی سے کام لے۔ 10واں باب، جھوٹ کی مذمت۔ جھوٹ ان باتوں میں سے ایک ہے جن کی طرف نفس دعوت دیتا ہے، کیونکہ انسان حکومت و سربراہی کی چاہت میں اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ وہ خبر دینے والا اور سکھانے والا ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خبر دینے والا جس کو خبر دی جائے اس سے بہتر ہوتا ہے۔ اس مرض کا علاج یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولنے والے کے لیے اللہ کی سزا کے بارے میں جانے، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ جو شخص مسلسل کذب بیانی اور دروغ گوئی سے کام لیتا ہے وہ ایک نہ ایک دن بے نقاب ہو جاتا ہے، پھر اس کے کردار پر ایسا دبا چسپاں ہو جاتا ہے جو کسی صورت زائل نہیں ہوتا، شرم کے مارے وہ کہیں سر اٹھانے کے لائق نہیں رہتا، لوگوں کی نظر میں اس کا وقار گر جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ سچ بولتا ہے تب بھی لوگ اسے جھوٹا ہی سمجھتے ہیں،
اور وہ ہمیشہ کے لیے ناقابل اعتماد ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مومن میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن خیانت اور جھوٹ کی عادت کبھی نہیں ہو سکتی۔ امام بیہقی نے اس کے مرفوع کلام رسول ہونے کو ضعیف کہا ہے۔ امام دارقطنی نے اسے موقوف کلام صحابی ہونے کو زیادہ قرین ثواب کہا ہے۔ 11واں باب حسد کی ممانعت۔ حسد اس خواہش کا نام ہے کہ محسود جسے حسد ہو کہ نعمتیں اس سے چھن جائے، گو حاسد کو وہ نعمت ملے یا نہ ملے، ایسا اس لیے کیونکہ حاسد چاہتا ہے کہ وہ ممتاز نظر آئے اور دوسرا کوئی اس کے برابر نہ آنے پائے۔ لہذا اگر کوئی لائق امتیاز نعمت کسی غیر کو مل جاتی ہے تو اس شخص کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں کہ یہ امتیاز اس کو کیسے ملا یا وہ میری برابری کیسے کر سکتا ہے۔ اس کی یہ بے چینی محض اسی صورت زائل ہوتی ہے کہ دوسرا شخص اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ شاید ہی ایسا کوئی شخص ہوگا جس کے دل میں دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر ایسی کوئی کیفیت پیدا نہ ہو۔ البتہ محض اس کیفیت کے ہونے سے وہ گنہگار نہیں ہوتا تاکہ اس کے دل میں یہ خواہش پنپنے لگے کہ اس کے مسلم بھائی سے وہ نعمت چھن جائے۔ واضح ہے کہ حسد سے انسان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، چہرے کی رنگت اڑ جاتی ہے، مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اور انسان ہر وقت ذہنی تناؤ کا شکار رہتا ہے۔ ایک بدو نے 120 برس کی عمر پائی، اس سے اس کی طویل عمری کا راز دریافت کیا گیا تو اس نے کہا، میں نے حسد کو ترک کر دیا اس لیے مجھے لمبی عمر ملی۔ پھر سے پڑھیں گے۔ ایک بدو نے 120 برس کی عمر پائی، اس سے اس کی طویل عمری کا راز دریافت کیا گیا تو اس نے کہا، میں نے حسد کو ترک کر دیا اس لیے مجھے لمبی عمر ملی۔ حسد صرف دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے، چنانچہ آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو قیام لیل اور روزوں میں کسی سے حسد کرے یا وہ علماء سے ان کے علم کو لے کر حسد کرتا ہو۔ ہاں اگر کوئی حسد کرتا ہے تو ان کو حاصل شہرت اور نیک نامی پر کرتا ہے۔ اس مرض کا علاج یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اس بات کو سمجھے کہ جو کچھ اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور اس کی کوشش سے تقدیر کا بدل جانا ناممکن ہے، اور یہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات بڑی حکمت والی ہے۔ پھر وہ مالک بھی ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ اسی نے پوری کائنات اور اس میں موجود چیزوں کو بنایا ہے، لہذا حسد کرنے والا گویا دینے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیت کی مخالفت کرتا ہے۔ کسی دانا کا قول ہے، ترجمہ، سنو مجھ سے حسد کرنے والے سے کہہ دو، کیا تو جانتا ہے تو نے کس کی شان میں گستاخی کی ہے؟ تو نے اللہ کے خلاف اس کے کام میں جسارت دکھائی ہے، کیونکہ اس نے جو مجھے عطا کیا ہے اس پر تو راضی نہیں ہے۔ تو اللہ نے میری طرف سے تجھے یہ سزا دی کہ اس نے میری نعمت اور بڑھا دی اور تیری روزی کے دروازے تجھ پر بند کر دیے۔ مزید بارہ حاسد کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ محسود یعنی جس سے حسد کی جاتی ہے اس نے حاسد کے رزق میں سے تو کچھ نہیں لیا اور نہ ہی اس کے ہاتھ سے کوئی چیز چھینی ہے، لہذا حاسد کا یہ ارادہ کہ سامنے والا شخص اپنی نعمت سے محروم ہو جائے سراسر ظلم ہے۔
حاسد کو چاہیے کہ وہ محسود کی اصل حالت پر غور کرے۔ اگر اسے صرف دنیا ملی ہے تو وہ خود ہی قابل رحم ہے، جائے کہ اسے حسد کی جائے، کیونکہ جو کچھ اسے ملا ہے وہ اس کے لیے مفید نہیں بلکہ وبال جان ہے، کیونکہ دنیاوی ساز و سامان میں جو زائد از ضرورت ہے وہ مصیبت کے سوا کچھ نہیں ہے، جیسا کہ متنبی کا قول ہے۔ ترجمہ: نوجوان کا ذکر خیر اس کی دوسری زندگی ہے، اس کی ضرورت وہی ہے جو اس نے خوراک کے طور پر حاصل کیا ہے، باقی چیزیں فضول ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مالدار لوگ اپنے مال کو لے کر ہر وقت خوف میں رہتے ہیں، اسی طرح جن کے پاس بہت سی باندیاں ہوتی ہیں وہ ان کے متعلق ہر لمحہ فکر مندی میں مبتلا رہتے ہیں۔ حکومت میں بیٹھے شخص کو ہمیشہ اپنی معزولی کا ڈر ستاتا رہتا ہے۔ مزید برآں، حاسد کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ نعمتیں اپنے ساتھ ذہنی تناؤ لے کر آتی ہیں، اور نعمتیں عارضی ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ مصیبتیں لگی رہتی ہیں۔ نعمت پانے والے شخص کو یہ انتظار رہتا ہے کہ وہ نعمت اس سے دور ہو جائے یا وہ خود اسے ترک کر دے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حاسد جس چیز کو لے کر دوسرے سے حسد کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ دوسرے شخص کی نظر میں بھی وہ چیز اتنی ہی اہم ہو جتنا حاسد اسے سمجھتا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ عہدے اور مناصب والے لوگ سب سے خوش نصیب ہوتے ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ جب انسان کو اس کی مراد مل جاتی ہے تو اس کی وقعت گھٹ جاتی ہے، پھر وہ اس سے بہتر کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ وہیں حاسد شخص اس چیز کو حریص نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ حاسد کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر محسود اسے انتقام لے تو وہ اسے سخت سزا نہیں دے پائے گا جس میں وہ پہلے سے مبتلا ہے۔ اس طرح اگر مذکورہ بالا طریقوں سے اس مرض کا علاج ممکن نہ ہو تو حاسد کو چاہیے کہ جو چیز محسود کو حاصل ہے وہ بھی ویسی ہی چیز حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ بعض سلف کا قول ہے، مجھے تکالیف سے حتیٰ کہ حسد میں ہونے والی تکلیف سے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص اپنے پڑوسی سے اس کی مالداری پر حسد کرتا ہے تو وہ کاروبار کے لیے دور دراز کا سفر کرتا ہے تاکہ وہ اپنے پڑوسی جیسا مالدار بن جائے، اور اگر وہ کسی سے اس کے علم کی وجہ سے حسد کرتا ہے تو وہ رات رات بھر جا کر پڑھتا لکھتا ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سستی اور کاہلی کو پسند کرتے ہیں اور بلندیوں کو چھونے والے شخص کی مذمت کرتے ہیں۔ امام شریف رازی نے کیا ہی عمدہ بات کہی ہے۔ ترجمہ: میں ایک سفید خوبصورت خالص نسل کا گھوڑا ہوں، لوگوں کی نگاہیں مجھ پر ہے کیونکہ میں اپنی راتوں کو بلند مراتب کی تلاش میں صرف کرتا ہوں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر دوسروں کی نگاہ میں میری کوئی عزت نہ ہوتی تو میرے دشمن مجھے بدنام کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ الغرض اگر حاسد وہ چیز حاصل نہ کر سکے جو محسود کو حاصل ہے تو اسے اپنی زبان کو اسے بدنام کرنے اور برا بھلا کہنے سے روک کر رکھنا چاہیے اور اپنے دل کی بات دل میں ہی رکھنی چاہیے۔ حسد کی مذمت۔ متعدد احادیث میں حسد کی مذمت کی گئی ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کی اقوام کی بیماری آہستہ آہستہ تم میں داخل ہو رہی ہے، یعنی حسد اور بغض۔ بغض تو موڑ کر رکھ دینے والا ہے، بال نہیں بلکہ دین کو موڑنے والا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم اس وقت تک مومن
نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ، اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ حضرت عمر بن میمون رحمہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرش کے پاس ایک شخص کو دیکھا تو اس کے مرتبے کو دیکھ کر رشک آیا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ بتایا گیا کہ اس کو یہ مرتبہ اس وجہ سے ملا ہے کہ وہ لوگوں کو عطا کردہ نعمتوں پر ان سے حسد نہیں کرتا تھا، وہ چغل خوری نہیں کرتا تھا اور اپنے والدین کا نافرمان نہیں تھا۔ سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے۔ یہاں حسد سے رشک مراد ہے، ایک اس شخص سے جسے اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا اور وہ دن رات نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہو، اور دوسرا اس شخص سے جسے اللہ نے مال عطا فرمایا اور وہ اسے دن رات حق کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ رواہ احمد وغیرہ۔ بارہواں باب کینہ کی ممانعت۔ کینہ سامنے والے شخص کے تکلیف دہ سلوک یا الفاظ کے دل پر باقی اثرات کو کہتے ہیں۔ یقیناً جس طرح کسی کے اچھے سلوک کے آثار دل میں گھر کر لیتے ہیں، اسی طرح بری باتوں کے آثار بھی دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو وہ واقعہ بیان کرتے سنا جب وہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر انہوں نے پورا قصہ بیان کیا اور توبہ کے نزول کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ پھر میں مسجد میں داخل ہوا، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور لوگ انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ میری طرف دوڑتے ہوئے آئے، مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کسی نے ایسا نہیں کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے اس سلوک کو کبھی فراموش نہیں کر پائے۔ متفق علیہ۔ لہذا جس طرح اچھے سلوک کو بھلایا نہیں جا سکتا، اسی طرح برے برتاؤ کا اثر بھی باقی رہتا ہے۔ البتہ یہ بات لائق ستائش اور پسندیدہ ہے کہ آدمی اپنے دل سے برے سلوک کے اثرات کو مٹانے کی حتی المقدور کوشش کرے۔ اس مرض کا علاج یہ ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیا جائے۔ عفو و درگزر کے دو مرحلے ہیں، اول معاف کرنے پر ملنے والے اجر کا علم، اور دوسرا اس ذات کا شکر جس نے اسے غلطی کرنے والے کو معاف کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ عفو و درگزر کے اعلیٰ درجے تک رسائی تبھی ممکن ہو سکتی ہے جب کہ آپ اس شخص سے راضی ہو جائیں، اور یہ چیز دل سے کدورت کو مٹائے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس مرض کا اس سے بھی کارآمد علاج یہ ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ اسے جو تکلیف لاحق ہوئی ہے وہ اس کی کسی غلطی کی سزا ہے یا کسی گناہ کا کفارہ ہے، یا اس کے درجات کی بلندی یا اس کے صبر کا امتحان لینے کے لیے ہے۔ اور سب سے آسان علاج یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ یہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا۔ 13واں باب غصہ کی ممانعت۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ غصہ اور غضب انسان کی فطرت میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ اس کی مدد سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر سکے اور تکلیف پہنچانے والے سے انتقام لے سکے۔ البتہ اس میں اہم بات یہ ہے کہ آدمی غصہ میں حد سے تجاوز نہ کرے، کیونکہ ایسی صورت میں سنجیدگی اور متانت زائل ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے۔ نتیجتاً انسان اتنے غلط فیصلے لیتا ہے جس کا نقصان سامنے والے سے زیادہ خود
غصہ کرنے والے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ غصہ ایک آگ کی طرح ہے جو غصہ دلانے والے کی موجودگی میں اور زیادہ بھڑکتی ہے۔ پھر انسان کا خون انتقام کی جذبہ کے تحت کھولنے لگتا ہے، حتیٰ کہ اسے بخار آ جاتا ہے۔ غصہ کی اصل وجہ تکبر ہے، کیونکہ انسان اپنے سے بلند مقام رکھنے والے پر غصہ نہیں دکھاتا۔ اس کا علاج اولاً تو یہ ہے کہ غصہ کرنے والا وہیں رک جائے اور اپنی حالت کو بدل لے۔ باعث صورت کہ اگر وہ بول رہا ہے تو خاموش ہو جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، تاکہ جو آتش بھڑک رہی ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے، اور اگر وہ اس جگہ سے فوراً نکل جائے اور جس پر غضبناک ہے اس سے دور چلا جائے تو اور بہتر ہے۔ پھر وہ غصہ کو پی جانے کی فضیلت پر غور کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کی ستائش کی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ اور اگر وہ یہ تصور کرے کہ یہ اس کے گناہ کا نتیجہ ہے یا یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، جیسا کہ ہم گزشتہ باب میں بیان کر چکے ہیں، تو معاملہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ غصہ کے متعلق احادیث۔ غصہ کے متعلق متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کرنا۔ اس شخص نے بار بار اپنی بات دہرائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار وہی جواب دیا، غصہ مت کرنا۔ رواہ البخاری۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ متفق علیہ۔ امام بخاری و مسلم نے حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا چہرہ غصہ کے مارے لال اور سوجا ہوا تھا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے الفاظ جانتا ہوں کہ اگر وہ انہیں کہہ دے تو جو اس کے اندر بھرا ہوا ہے وہ جاتا رہے گا، اگر وہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، تو اس کے اندر جو بھرا ہوا ہے وہ جاتا رہے گا۔ حاشیہ طبعات میں ان سلمان ہے لیکن صحیح لفظ سلیمان ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ چنانچہ لوگوں نے اس سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے، تو اس نے کہا کیا میں پاگل ہوں؟ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ چلا جائے تو ٹھیک ورنہ وہ لیٹ جائے۔ حاشیہ امام بغوی فرماتے ہیں کہ غصہ کی حالت میں بیٹھنے اور لیٹنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ ایسی صورت میں اس سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس پر اسے شرمندہ ہونا پڑے، کیونکہ بیٹھے ہوئے شخص کے مقابلے میں لیٹے ہوئے شخص سے حرکت کرنے اور دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی توقع کم ہوگی، اور اسی طرح بیٹھا شخص کھڑے کے مقابلے میں ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ امام خطابی فرماتے ہیں کھڑا شخص حرکت کرنے اور تکلیف پہنچانے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بیٹھے ہوئے شخص سے یہ امید کم ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے۔ حضرت احنف کا قول ہے جو چیز انسان کو غصہ پر قابو پانے سے روکتی ہے وہ جلد بازی کے شیطان کے سوا کچھ نہیں۔ شدت غضب کے نقصانات۔
جب کوئی شخص شدید غصہ کی حالت میں پرسکون نہیں ہوتا تو وہ خود کو یا دوسرے شخص کو ایسا نقصان پہنچا بیٹھتا ہے جس پر وہ ہمیشہ نادم رہتا ہے۔ کتنے ہی لوگوں نے غصے کی حالت میں اپنے ہی بچے کو یا تو قتل کر دیا یا چوٹ پہنچائی یا اس کی ہڈی توڑ دی، پھر ساری زندگی اپنے کیے پر پچھتاتے رہے۔ بعض افراد خود کو نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص کو غصہ آیا، وہ اس زور سے چیخا کہ اسی وقت خون کی الٹی کر کے ہلاک ہو گیا۔ ایک دوسرے شخص نے غصے میں دوسرے کو گھونسا مارا اور اپنی ہی انگلی توڑ لی، جبکہ جس کو مارا تھا اسے کچھ نہیں ہوا۔ اس مرض کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے غصے کی حالت پر غور کرے، پھر سکون کی حالت پر غور کرے، تو اسے پتہ چلے گا کہ غصے میں اس کی حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے اور اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ اگر غصہ کرنے والا سامنے والے کو چوٹ پہنچانے کا اپنا ارادہ نہیں بدل پاتا اور یہ عہد کر لیتا ہے کہ وہ ایسا کر کے رہے گا، تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنی حالت بدل لے، یعنی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ اس طرح جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تب اسے معلوم ہوگا کہ اس کا ارادہ کتنا قوی تھا، لہذا وہ اپنا ارادہ بدل دے گا۔ غصہ پر قابو کی فضیلت۔ ہمارے اسلاف کو جب غصہ آتا تو وہ معاف کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کی نظر عفو و درگزر اور غصہ پر قابو کے ثواب پر ہوتی تھی۔ بعض اسلاف کا یہ ماننا تھا ان کے غصہ کا سبب ان کے اپنے گناہ ہیں، بعض یہ مانتے تھے کہ یہ ان کی آزمائش ہے۔ اسی طرح اور بھی باتیں ہیں جو وہ مانتے تھے، جیسا کہ ہم کینہ کے باب میں بیان کر چکے ہیں۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اے ابن آدم، جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر، میں تجھے اس وقت یاد رکھوں گا جب تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا، چنانچہ میں تجھے ان لوگوں کے ساتھ ہلاک نہیں کروں گا جن کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اگر تجھ پر ظلم کیا جائے تو میری نصرت پر راضی ہو جا، کیونکہ میری نصرت اس سے بہتر ہے کہ تو خود اپنی مدد کرے۔ حاتم مورد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے غصے کی حالت میں کبھی کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا جس پر مجھے بعد میں نادم ہونا پڑے۔ حضرت ابن عون کبھی بھی غصہ نہیں کرتے تھے، اور اگر انہیں کوئی غصہ دلاتا تو وہ کہتے اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ ملامت سے پہلے خود پر کنٹرول۔ کسی بھی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ غصہ کی حالت میں انتقام لے، گرچہ سامنے والا شخص سزا کا مستحق ہی کیوں نہ ہو، بلکہ اسے انتظار کرنا چاہیے تاکہ اس کا غصہ جاتا رہے، تاکہ سزا غلطی کے حساب سے ہو نہ کہ غصہ کے حساب سے۔ ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لایا گیا جس پر وہ غضبناک تھے، تو آپ نے فرمایا اگر میں غصہ کی حالت میں نہ ہوتا تو تجھے ضرور مارتا، پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا۔